والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اس چھٹے مرحلے میں جو کتاب ہمارے سامنے ہے وہ ہے تاریخ اسلام کا ایک اہم باب، سیرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ، خلیفہ ثالث عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت. یہ ہمارے اس چھٹے مرحلے کا حصہ ہے اور آج اس کی یہ پہلی کلاس ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے اس حصے کو صحیح طور پر حاصل کرنے اور صحیح طور پر اس کو سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمارے جو سلف گزر چکے ہیں ان کے نقش قدم پر، ان کے طریقے پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور بہت زیادہ فضائل اور مناقب رکھتے ہیں. سب سے پہلے آغاز ہوگا کتاب میں ان کے نسب اور ان کی کنیت اور ان کے لقب سے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. نام واضح طور پر عثمان ہے اور ان کا نسب ہے عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب. عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب عبد مناف پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام جیسا کہ واضح ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نام ان کا عثمان ہے، اور والد کا نام جب ہم ابن عفان کہتے ہیں تو واضح ہے کہ ان کے والد کا نام عفان تھا. اور ان کا نسب ہے عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب. عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب. عبد مناف پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. ان کی والدہ کا نام اروا بنت قریظ تھا اور وہ اسلام لائی تھیں، اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دنوں ہی میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تدفین کی. ان کی والدہ اروا بنت قریظ اور ان کی نانی جو ام حکیم بیضا بنت عبد المطلب تھیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. ان کی نانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی حقیقی بہن تھی. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جڑواں تھیں. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی بیضا بنت عبد المطلب، یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے. یہ ان کا نام اور ان کا نسب ہے. ان کی کنیت کے سلسلے میں 3 باتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک یہ کہ ان کی کنیت ابو عمر تھی، اور دوسرا یہ کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور تیسرا یہ کہ ان کی کنیت ابو لیلہ تھی. تو مختلف کنیتوں کا ذکر آتا ہے، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عبداللہ پیدا ہوئے تھے، تو اس کے بعد ان کی کنیت عبداللہ رکھی گئی تھی. تو اسی کنیت سے وہ بہت معروف ہیں، اور ان کے اس لڑکے کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہو گیا تھا. تو بہرحال ان کی کنیت کے بارے میں جو مختلف آراء ہیں، اس میں زیادہ
درست بات یہ ہے کہ ان کی کنیت عبداللہ تھی. اور جہاں تک لقب کا سوال ہے تو ان کا لقب ذو النورین تھا، دو نور والے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں، ایک رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے انتقال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیوں سے انہوں نے نکاح کیا تھا، اس لیے ان کا نام ذو النورین رکھا گیا. اور یہ دونوں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئی تھی. رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال تو 21 سال کی عمر میں رمضان سن 2 ہجری میں ہوا تھا، غزوہ بدر کے موقع پر. غزوہ بدر کے موقع پر رمضان سن 2 ہجری میں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا، اور سن 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہوا تھا 27 سال کی عمر میں. تو بہرحال ذو النورین ان کا لقب ہے. اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رات میں جب نماز پڑھتے تو بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ایک تو رات کی نماز اور قرآن کی تلاوت، اس کی وجہ سے بھی ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. ایک قول یہ بھی ہے، لیکن زیادہ معروف اور مشہور پہلا قول ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی تھیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. اب آئیے ان کی ولادت کب ہوئی تھی. اب تک ہم لوگ یہ ذکر کر چکے ہیں کہ ان کا نسب کیا تھا، ان کی کنیت کیا تھی اور ان کا لقب کیا تھا. اب ہم بات کریں گے ان کی ولادت کے سلسلے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی تھی اور مکے میں ہوئی تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طائف میں ہوئی تھی، لیکن عام الفیل کے ہاتھی والوں کے واقعے کے 6 سال بعد، عام الفیل کے 6 سال بعد ان کی ولادت ہوئی تھی. یعنی ہجرت سے 47 سال پہلے، ہجرت مدینہ سے 47 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی. اور یہ مطابق ہے 577 عیسوی کے. 577 عیسوی میں اگر ہم میلادی سن کی بات کریں گے تو 577 عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی تھی. اس کے بعد ان کے فضائل یہاں بیان کیے گئے ہیں، فضائل کا ذکر ہے اس کے بعد. اور چونکہ اس میں ہم لوگ کافی دیر سے شروع کیے پروگرام کو، سسٹم جو ہے صحیح طور پر کام نہیں کر رہا ہے اور پتہ نہیں کس کو جو ہے کون سن پا رہے ہیں کون سن نہیں پا رہے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ یہاں رک جاتے ہیں. ان کے فضائل کا ذکر انشاءاللہ آئندہ حلقے میں یا آئندہ درس میں ہم لوگ کریں گے. تو آج ہم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے سلسلے میں 4 باتیں ذکر کی. ایک ان کے نام و نسب، اور دوسرا ان کی کنیت، اور تیسرا ان کا لقب، اور چوتھا ان کی ولادت. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کے اسلام لانے کے سلسلے میں ایک بات کر لیں تو مناسب رہے گا. کب وہ اسلام لائے تھے؟ تو یہ سابقین اولین میں سے ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں اسلام کی پیشکش کی تو انہوں نے تھوڑا بھی تردد نہیں کیا، بلکہ فوراً وہ اسلام میں داخل ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں میں مردوں میں ان کا 4تھا نمبر ہے. ان سے پہلے 3 صحابہ اسلام کو قبول کیے تھے، ابو بکر اور علی اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 3 صحابہ ان سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے. ان کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں داخل ہوئے. تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسلمان ہونے سے بہت خوش ہوئے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کے بعد. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے
بعد انہیں بھی تکلیفیں دی گئیں. ان کے چچا حکم ابن ابی عاص نے ان کو باندھ دیا، کھانا پانی بند کر دیا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ اسلام چھوڑ دیں. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہے اور انہوں نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی، لیکن وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین پر قائم رہے. تو یہ ان کے اسلام لانے کے سلسلے میں کچھ باتیں. تو انشاءاللہ ان کے فضائل کے سلسلے میں ہم لوگ آئندہ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین.